کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں تو اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. تو جو عربی جاننے والے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کلمہ کی تعریف کیا ہے. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، جو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے کلمہ کہا جاتا ہے. تو کلمہ تو مفرد معنی کے لیے وضع شدہ لفظ کو کہتے ہیں، اور یہ 7 کلمے ہیں. کلمہ طیبہ جس کو کہا جا رہا ہے یہ 7 کلمے ہیں. لا الگ کلمہ ہے، الہ الگ کلمہ ہے، الا الگ کلمہ ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ الگ کلمہ ہے، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسم مبارک الگ کلمہ ہے، لفظ رسول الگ کلمہ ہے، اور پھر لفظ اسم جلالت الگ کلمہ ہے. تو یہ 7 کلمے ہیں اور یہ 2 کلام ہیں. لا الہ الا اللہ مکمل کلام ہے، جملہ ہے. محمد رسول اللہ الگ کلام ہے، 3 کلمات پر مشتمل. اس میں بھی اسناد پایا جا رہا ہے، اس میں بھی اسناد موجود ہے. تو یہ 2 کلام ہیں. اور اس کو کلمہ کیوں کہا گیا؟ شدت امتزاج، باہمی ارتباط کی وجہ سے اس کو کلمہ کہا گیا. اللہ اکبر ہیں تو یہ 7 کلمے، لیکن اس کو کلمہ یوں کہہ دیا گیا. اور پھر اس کی ذرا ترتیب دیکھیے کہ جہاں لفظ اللہ کی ہا ختم ہو رہی ہے وہیں سے لفظ محمد کی میم شروع ہو رہی ہے. ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ ہی. خدا نے، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، خدا نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑا، حکم کو اپنے حکم کے ساتھ جوڑا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی طرح محبوب کے فعل کے ساتھ اپنے فعل کو جوڑ دیا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں یہ تو نے تو نہیں پھینکے، یہ تو میں نے پھینکے ہیں. ہاتھ کس کے اٹھے، کنکر کس نے پھینکے؟ خود خدا کہہ رہا تھا وما رمیتا. محبوب یہ جو کنکر تو نے پھینکے ہیں، اللہ اکبر، یہ تو نے نہیں پھینکے، یہ میں نے پھینکے. اللہ نے فعل محبوب کو اپنا فعل قرار دیا. تو یہ وہ محبت ہے. ضم الالہ اسم النبی ما اسمہ ہی. اللہ نے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا، محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. ہم یہ نہیں کہتے اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے. اگر کوئی ایسا کہے گا تو مشرک ہو جائے گا. یہ حلول کا عقیدہ عیسائیوں کا ہمارا نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ایک ہے. ہم کہتے ہیں ذات ایک نہیں، بات ایک ہے. ذات ایک نہیں، بات ایک ہے. تو نام یوں جوڑ دیا کہ جہاں لفظ اللہ کی ہا ختم ہو رہی ہے وہیں سے لفظ محمد کی میم شروع ہو رہی ہے. حالانکہ یہ 2 جب الگ کلام ہیں تو 2 کلاموں کے مابین عربی میں واو لائی جاتی ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو درمیان میں واو بھی گوارا نہیں ہے. اور مناسبات دیکھیے، لا الہ الا اللہ حرف گنو گے تو 12 ہیں، محمد رسول اللہ حرف گنو گے تو 12 ہیں. لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد رسول اللہ کلام ہے. لا الہ الا اللہ لفظ اللہ مشدد ہے، محمد رسول اللہ لفظ محمد مشدد ہے. لا الہ الا اللہ لفظ اللہ 4 حرفی ہے، محمد رسول اللہ لفظ محمد 4 حرفی ہے. لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد رسول اللہ نقطہ ادھر بھی کوئی نہیں. تو کسی نے کہا آؤ نقطہ بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ نقطہ بتاؤں کیوں بے نقطہ ہے نام محمد. نام پر بوجھ نقطے کا آئے، حق کو یہ بھی گوارا نہیں. وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محبوب کے نام پر بھی نقطے کا بوجھ آئے. اچھا، میں آپ کو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو نبی کے نام پر نقطے کا بوجھ گوارا نہیں کرتا، ذات پہ نقطہ چینی کیسے گوارا کر لے گا؟ کیسے گوارا کرے گا کوئی نقطہ چینی کرے؟ اللہ نے کیسے ان کے منہ کو پھیرا. صحیح بخاری اٹھائیے کہ حضور علیہ السلام کی جب یہ اہانت کیا کرتے تھے تو حضور کا نام لے کر کے اہانت کرتے. تو ان میں کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا تم بھی بے وقوف ہو پرلے درجے کے کہ محمد بھی کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو. ایک بات کرو نا، اگر عیب لگانا ہے تو پھر کوئی نام اور بولو، اور اگر محمد کہنا ہے تو محمد تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں عیب ہو ہی نہ.
محمد تحمید سے جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بار بار حمد کیا گیا، الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن، محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائیاں ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، صفحے ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں بیت جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد، حمد کے بعد پھر حمد کو جی چاہے۔ کسی کی تعریف کریں تو بندہ تعریف کر کے بس کر دیتا ہے، لوگ بھی سننے والے کہتے ہیں سن لیا، اور اگر دوبارہ کریں گے سے بارہ کریں گے تو لوگ کہیں گے جان چھوڑ بھی دو، ایک دفعہ کہہ دیا سن لیا۔ لیکن محمد وہ ہوتا ہے جس کی ہزار بار بھی تعریف کرے نہ پیاس بجھتی ہے، اور نہ جو ہے وہ دل جو ہے وہ بھرتا ہے، نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، نہ حسنش غایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ سعدی شیرازی کہتے ہیں نہ اس کے حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ سعدی کا کلام تھوڑا ہے۔ یہ تو مثال ایسے ہے جیسے کوئی مستسقی جس کو پانی پینے کی بیماری لگ گئی ہو تو وہ دریا کے کنارے پانی پیتا پیتا مر جائے، پیاس پھر بھی نہ بجھے، کہا ساری زندگی بھی محمد عربی کی تعریف کرتے رہو، تعریف پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ نہ حسن شغایت دارت نہ سادی را سخن پایا، بمیرت تشنہ مستسقی و دریا ہم چنا باقی۔ اور کسی نے کہا گلے حسن تو بسیار، گلے حسن تو بسیار و دامان نگاہ تنگ، میرے دامن میں ہی تو اتنی گنجائش نہیں ہے کہ یہ میں پھول چن کے اپنے دامن کو بھر لوں، میرا ہی ظرف چھوٹا ہے، میرا ہی برتن چھوٹا ہے، لیکن اس چمن کے کھلے ہوئے اتنے پھول ہیں کہ میں اپنی ہی تنگ دامانی کا شکوہ کرتا ہوں، لیکن یہ کھلے گلاب اور پھول جو ہیں ان کی مہک تو مجھے اپنی طرف کھینچتی چلی جاتی ہے اور بہاریں رنگ جماتی ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ساری زندگی بھی تعریف کرے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم نہ ہو۔ نام اتنا میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ